اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب سے ہمارا جو تعلق ہے وہ نسل در نسل ہے۔ قاضی صاحب کا نکاح والد محترم نے پڑھایا، قاضی صاحب کے بیٹے کا نکاح میرے برادر اکبر نے پڑھایا۔ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے تھے کہ علامہ شہید اسی مسجد میں خطاب کر کے گئے ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ابو بکر بھائی نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں کہ قاضی عبدالقدیر خاموش کے بغیر اہل حدیث یوتھ فورس کی تاریخ نامکمل ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، قاضی عبدالقدیر خاموش کا نام اس میں لکھا جائے گا، چاہے کوئی مٹانا چاہے کوئی نہ مٹانا چاہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، ابھی آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، عبدالباسط بھائی تھوڑی اگر ایکو کم ہو لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ۔ اگر آپ کو اور مجھے قرآن پاک کی بعض آیتیں سمجھ آ جائیں تو آج معاشرے میں جو انکار حدیث کا فلسفہ ہے سارے کا سارا زمین بوس ہو جائے۔ آج معاشرے میں انکار حدیث کا فتنہ اتنا سر اٹھا چکا ہے، عام سے عام بندہ چاہے جہنم میں کوئی بیٹھا ہو مفکر اسلام بن کر وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عجیب و غریب انداز میں آپ کے سامنے کہے گا یہ اہل حدیثوں نے خامخواہ نبی کریم کے بارے میں کہہ دیا، یہ تو صرف قرآن کے بارے میں۔ میرے بھائیو، چند دلائل اپنے بچوں کو سمجھائیں، آپ بھی سمجھ لیں، ساری زندگی کے لیے یاد کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے دھوکہ دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ جاؤ یہ جو سامنے کی جھاڑیاں ہیں نا ان کو کاٹ دو، اور یہ جو اس سائیڈ کے درخت ہیں ان کو چھوڑ دو۔ کس نے حکم دیا تھا؟ نبی کریم نے۔ کن کو حکم دیا تھا؟ صحابہ اکرام کو۔ اگر بات صرف یہی سمجھ آ جائے تو انکار حدیث کا فتنہ گر جائے۔ کس نے حکم دیا؟ نبی کریم نے۔ کس کو حکم دیا؟ صحابہ کو۔ جب حکم دے دیا صحابہ کے، نبی کے حکم کے اوپر عمل شروع کیا، جھاڑیاں کاٹنی شروع کی، یہودیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، وویلا کرنا شروع کر دیا۔ کیا کہا؟ یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے، لوگوں کی کھیتیاں اجاڑتا ہے، یہ درختوں کو کاٹنے کے لیے آیا، یہ بربادی کرنے کے لیے آیا، معاذ اللہ۔ صحابہ کے ذہن میں وہم ڈالنے کی کوشش کی۔ کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ حکم کس نے دیا تھا؟ نبی کریم نے۔ کاٹا کس نے؟ صحابہ نے۔ اب جب یہودیوں نے سازش کی اور یہ فتنہ کھڑے کرنے کی کوشش کی، آسمان سے آیت اترنا شروع ہو گئی، جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها۔ یہاں تک کہ ترجمہ ہو تو بات مکمل ہے، لیکن اللہ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں حدیث کو اپنا حکم کہنے کی۔ کیا کہا؟ اے صحابہ، ما قطعتم، نہیں تم نے کاٹا کوئی درخت یا کوئی چھوڑا تم نے درخت، اس کی جڑوں پہ باقی، علی اصولها فبإذن اللہ۔ کیا کہا؟ فبإذن اللہ۔ کس کے حکم پہ؟ ابھی تو ہم نے پڑھا ہے کہ حکم کس نے دیا تھا؟ نبی کریم نے۔ کاٹا کس نے تھا؟ صحابہ نے۔ اللہ تو کہہ رہا کہ میں نے حکم دیا تھا۔ غامدی صاحب سے آپ یہ سوال کریں جو علی اعلان کہتے ہیں سارے احکامات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے فبإذن اللہ، میں نے حکم دیا تھا کاٹنے کا، اس آیت میں تو صاف پتہ لگ رہا ہے ما قطعتم، نہیں تم نے کاٹے تھے، ماضی کا صیغہ ہے، یہ تو ماضی کی بات آ گئی، نہیں تم کاٹ چکے جو درخت یا چھوڑ چکے جو درخت، وہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یہ آیت تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ آیت کہاں پہ موجود ہے جو اللہ کہہ رہا ہے فبإذن اللہ، میرے حکم سے کاٹے تھے؟ قرآن پاک کی کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو کہا ہو یہ درخت کاٹ دو، یہ درخت چھوڑ دو؟ بتائیے۔ نبی کے حکم کو اللہ کہہ رہا ہے فبإذن اللہ، حکم نبی کا تھا لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرا حکم تھا۔ بات سمجھ آئی؟ نبی کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے۔ یہ آپ کو خواہ کسی نے مغالطہ ڈال دیا کہ نبی کا حکم علیحدہ ہے، اللہ کا حکم علیحدہ ہے۔
یہ سب سے بڑا دین کے اوپر حملہ ہے، دین کا بنیادی ماخذ اگر آپ غور فکر کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہمیں اللہ کا پیغام کس نے دیا ہے؟ نبی کریم۔ اللہ کا بتایا کس نے ہے؟ اللہ دیکھا ہے ہم نے، جبریل امین کو ہم نے دیکھا ہے۔ نبی کہیں ایک اللہ ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ بات کلام اللہ ہے، وہ تو تم مانتے ہو، اور ایک بات کو نبی کریم کہ یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں وہ تم نہیں مانتے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، اور وقت کی قلت ہے، نہیں تو آپ کے سامنے یہ بات بھی تفصیل سے رکھ دیتا کہ کتاب اللہ سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور قرآن ہے۔ حالی بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے۔ صرف دو دلیلیں رکھوں گا، یہ الگ ایک لمبا چوڑا موضوع، میں اپنے موضوع کی طرف واپس آؤں گا کہ نبی کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی سمجھانی ہے کہ کتاب اللہ سے مراد فقط قرآن نہیں ہے، کتاب اللہ سے مراد دین کے دونوں ماخذ ہیں۔ اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ، فی سارے کہ یہ فی کتاب اللہ۔ اب غامدی صاحب سے جا کے پوچھئے، اللہ تو کہہ رہا ہے اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ، گنتی کے مہینے 12 ہیں، کہاں پہ؟ کتاب اللہ میں۔ اٹھائیے پورا قرآن پاک، 12 مہینے قرآن پاک سے نکال کر دکھا دیجئے۔ غامدی صاحب آپ 12 مہینے اس قرآن پاک سے نکال کے دکھا دیجئے، کیونکہ آپ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کتاب اللہ صرف قرآن ہے۔ اگر صرف قرآن ہے تو وہ 12 مہینے جو اللہ کہہ رہا ہے کتاب اللہ میں ہے کہاں ہیں؟ نکال کے دکھائیے۔ رمضان تو مل جائے گا، باقی مہینے کہاں سے ملیں گے بتائیے؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت کے ہیں، کہاں پہ ہیں؟ فی کتاب اللہ۔ اگر قرآن کے ساتھ حدیث کو ملائیں گے جو ہم ملاتے ہیں، جو بریلوی بھی ملاتے ہیں، جو بندی بھی ملاتے ہیں، اہل حدیث بھی ملاتے ہیں، یہ کون سا نیا فرقہ مارد وجود میں آ گیا جو دین کے ماخذ کا انکار کرنا شروع ہو گیا؟ اگر ہم حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا کے کتاب اللہ مانیں گے، آپ کو بھی اور مجھے بھی 12 مہینے بھی مل جائیں گے اور حرمت کے 4 مہینے بھی مل جائیں گے۔ جب آپ غامدی صاحب سے پوچھیں گے نا وہ 12 مہینے کتاب اللہ میں، اللہ تو کہہ رہا ہے، یا تو اللہ کے اوپر کہہ دے کہ اللہ نے کہا تو ہے کہ کتاب اللہ میں ہے لیکن لکھے نہیں تھے، معاذ اللہ بھول گئے تھے، 4 مہینے کہا تو ہے لیکن لکھے نہیں، یا تو یہ کہہ دے، صریحاً انکار کر دے۔ آپ اس سے سوال کریں گے نا بڑے خاموشی سے مسکراتے ہوئے کہے گا بعض چیزیں تاریخ سے بھی مل جاتی ہیں، بعض چیزیں تاریخ سے بھی مل جاتی ہیں۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ تاریخ کے اوپر تو ایمان لایا، حدیث کا انکار کر دیا، تاریخ کا اقرار اور حدیث کا انکار۔ ان عدت الشہور، یہ آیت اپنے بچوں کو یاد کرائیے، کتاب اللہ سے مراد اللہ کی قسم کئی مرتبہ قرآن بھی ہوتا ہے، کئی مرتبہ قرآن حدیث بھی ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ صرف حدیث بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ 12 مہینے کی تعداد، یہاں پہ جو مراد ہے یہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اور بعض جگہ صرف حدیث بھی ہوتا ہے۔ بات آئی ہے تو یہ بھی بات سمجھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور آ کے کہنے لگا اقضی بیننا بکتاب اللہ، اللہ کے رسول ہمارے مابین کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیجئے۔ رسول اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ والذی نفسی بیدی، رسول اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اور لأقضین، جو طالب علم اور علماء بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں یہاں پہ تاکید کا صیغہ ہے، قسم کے بعد پھر تاکید ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، کہاں سے؟ کتاب اللہ سے۔ اور فیصلہ کیا جاری کیا؟ فیصلہ آپ نے سننا ہے، فیصلہ یہ جاری کیا، انیس بیٹا جاؤ عورت سے پوچھ کے آؤ کہ اس نے رضا کے ساتھ اس غلام کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، شادی شدہ عورت ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے، اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اگر وہ اقرار کرے، عورت نے اقرار کیا، اس کو رجم کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شک جاری کر دی، کہا یہ جو لڑکا ہے یہ غیر شادی شدہ ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال جلا وطن کر دیا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ اگر کتاب اللہ سے مراد جیسے منکرین حدیث صرف غامدی صاحب نہیں ہے،
मुनकरीन हदीस की एक बड़ी लंबी चौड़ी किस्म है। अबू बकर भाई आए रोज सोशल मीडिया पे, उनके साथ गुफ्तो शनीद कर रहे होते हैं और वो अजीबो गरीब है, हैरान को उनकी मदद का हेज बातें हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि हाँ हमारे नजदीक कुत्ता भी हलाल है, मुआद ये भी कह दिया है अल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर। आप इनसे ये पूछिए कि अल्लाह के रसूल ने कसम खा के कहा मैं किताबुल्लाह से फैसला करूंगा, और फैसला क्या जारी किया? एक फैसला जारी किया जिसकी कितनी शिकें हैं? 3। एक कोड़े लगाए जाएंगे, दूसरा 1 साल के लिए जलावतन किया जाएगा, और तीसरा रजम कर दिया जाएगा संसार। अगर किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ कुरान पाक है, उठाइए कुरान, ये 3 शिकें कुरान पाक से निकाल कर दिखा दीजिए, एक शिक तो मिल जाएगी 100 कोड़ों वाली, बाकी 2 शिकें कसम तो मुआद अल्लाह या तो कह दें, कसम तो रसूलुल्लाह ने खाई थी मैं किताबुल्लाह से फैसला करूंगा, लेकिन जब फैसला करने की बारी आई तो हदीस से कर दिया। हदीस किताबुल्लाह नहीं है, मुआद अल्लाह। ये आपको और मुझे मुगालता डाला जाता है। और सहाबा का अकीदा क्या था? हजरत अली के पास अबू जुहैफा आए और आके कहने लगे हल इंदकुम शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरान, क्या आपके पास वही का कोई ऐसा नुस्खा मौजूद है जो कुरान पाक में नहीं है? अगर सहाबा का अकीदा ये होता जो आज के मुनकिरीन हदीस कह के कुरान के अलावा कोई शय वही नहीं है, तो हज़रत अली इसको डांट के क्या बात करता है? कुरान के अलावा भी कोई चीज वही हो सकती है? आगे से क्या कहते हैं? नाम ना, जी हाँ, मेरे पास कुरान पाक के अलावा भी वही का एक सहीफा मौजूद है जिसमें वही कुछ है जो रसूलुल्लाह कहा करते थे और मैं लिख लिया करता था। अब बताइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, उनकी एक लोंडी है, उनकी एक सहेली है जो लोंडी थी हजरत बरीरा। अब सहेलियों के काम आती हैं। अम्मी आयशा के दिल में ख्याल आया मैं बरीरा को पैसे देती हूँ, आज़ाद हो जाएगी। ये लंबा चौड़ा फिकी मसला मुख्तसर करके आपके सामने रखता हूँ। बरीरा को कहा जाओ मुकातबत कर लो, लिखत पढ़त कर लो, वो तुम्हें आज़ाद कर दे। बरीरा ने आके कहा लिखत पढ़त तो करते हैं, मुझे आज़ाद तो करते हैं, लेकिन कहते हैं वला की निस्बत हमारी तरफ रहेगी। वला से मुराद यहाँ पे जो फिकी इस्तिलाह वो ये है कि अगर बरीरा फोत हो जाए तो उनकी वरासत वापस उन्हीं को मिल जाएगी। हालांकि मिलनी किसको चाहिए? अम्मी आयशा को। पैसे कौन दे रहा है? अम्मी आयशा दे रही है। वला की निस्बत तो किसकी तरफ होनी चाहिए? जो पैसे दे के आज़ाद करवा रहा है। वो शर्त ये लगा रहे हैं कि बरीरा आज़ाद तो हम करेंगे, पैसे भी लेंगे। यहाँ तो मुफ्त आज़ाद करते और वला अपनी तरफ लिखवा लेते। आज़ाद आयशा के पैसों से होंगी, लेकिन वला की निस्बत हमारी तरफ होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ये बात याद करो, किताबुल्लाह से मुराद सिर्फ हदीस भी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमा पहुंचा, नबी करीम मस्जिद पहुंचे, कहने लगे मा बालु अक़वामिन यश्तरितूना शुरूतन मा लैसत फी किताबिल्लाह। कितनी अजीम हदीस है। लोगों को क्या हो गया? ऐसी शर्तें बांधते हैं जो शर्तें किताबुल्लाह में मौजूद नहीं है। कुल्लु शर्तिन मा लैसा फी किताबिल्लाह फहुवा बातिलुन। हर वो शर्त जो किताबुल्लाह में मौजूद नहीं है बातिल है। और किताबुल्लाह में जो शर्त है वो क्या है? इन्नमल वलाउ लिमन आतका, वला की निस्बत उसकी तरफ होगी जो आज़ाद करेगा। अब बताइए गांधी साहब, इन्नमल वलाउ लिमन आतका, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि किताबुल्लाह में जो शर्त है वो ये है कि जो आज़ाद करेगा वला की निस्बत उसकी तरफ होगी। ये कुरान पाक की कौन सी आयत है? अगर किताबुल्लाह से मुराद खाली कुरान है तो बताइए ये कुरान पाक की कौन सी सूरत है, कौन सी आयत है? बात को आसान करने के लिए आपको समझाता हूँ। ये जो मैंने आपके सामने बात की है ना, ये मजाक नहीं किया। जब इनके सामने कदूसी साहब, अबू याया नूरपुरी साहब, इस तरह के लोग अकली मंतक की बात रखते हैं ना कि कुरान पाक में तो मुर्दार हराम है और कुरान पाक में तो सिर्फ ये जानवर खंजीर का जिक्र है तो बाकी सारे हलाल हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं पड़ता। एक तरफ मछली को हराम कह देते हैं क्योंकि मछली को भी निकाला जाए तो मुर्दार हो जाती है, मछली को बेचारे हराम कहते हैं जमाए उम्मत के खिलाफ, और कुत्ते को हलाल कहना शुरू कर देते हैं क्योंकि कुत्ते का लफ्ज कुरान पाक में मौजूद नहीं। अजीबो गरीब अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। मैं आपके सामने 2 मिसालें रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपको पता है अगर कोई मुनकर हदीस हो आप उसको सजदा किसको कहते हैं?
وہ اب انہوں نے ایک نیا فلسفہ گاڑ لیا. پہلے تو کچھ ایسے تھے جو دائیں بائیں اور نماز کی حیت بدل ہے. اب ان کو پتہ لگ گیا, لوگ پڑھتے ہیں, سجدے اور رکوع کا علم ہے. وہ کہتے ہیں یہ جی سجدہ اسی کیفیت کا نام ہے جو آپ کرتے ہیں, جو رسول اللہ نے کیا سجدہ اسی کو کہتے ہیں. اگرچہ قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے. ایک طرف ان کے جو سرخیل ہیں وہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ہر حکم کہاں پہ ہے؟ قرآن پاک میں. ہر نہی کہاں پہ ہے؟ قرآن پاک میں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوامر اور نواہی سارے کے سارے قرآن پاک میں موجود ہیں. اگر یہ صرف قرآن پاک میں موجود ہیں, کئی مرتبہ تو قرآن پاک کی آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, آپ حیران رہ جائیں گے, مریم کے باب میں وَاسْجُدِي وَارْكَعِي, کتنی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سجدے کا ذکر پہلے کیا ہے. کس سے؟ رکوع سے. اب سجدہ پہلے ہے نماز میں کہ رکوع پہلے ہے؟ کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ سجدہ کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ نبی کریم نے خود بیان کیا, امرتو. جو کیفیت آج ہم سجدے کی کرتے ہیں, اکثریت منکرین حدیث اس کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن اپنے فلسفے کے خلاف ہے. کیوں؟ وہ بھی سن لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرتو. کیا مطلب ہوتا ہے امرتو کا؟ میں حکم دیا گیا ہوں. رسول اللہ کو حکم دینے کی جرت کس کو ہے بتائیے؟ کیا اللہ کے علاوہ رسول اللہ کو کوئی حکم دے سکتا ہے؟ امرتو ان اسجد علی 7 اعظم, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا ہوں کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں. جس طرح ہم کرتے ہیں 2 پاؤں کی, 2 گھٹنے, 2 ہاتھ کی اور ایک پوری ہڈی ناک سمیت ماتھے سمیت, ہم 7 ہی ہڈیوں پہ سجدہ کرتے ہیں. میں حکم دیا گیا ہوں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا. اب آپ نے یہ سوال منکرین حدیث سے کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ, کوئی صحابی تو حکم نہیں دے سکتا. کون دے سکتا ہے؟ اللہ. اور آپ کہتے ہیں سارے احکامات کہاں ہیں؟ قرآن پاک میں. قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس کے اندر یہ لکھا ہو امرتو کے بعد یا امرتو کے بغیر؟ امرتو ان اسجد علی 7 اعظم, یہ حکم قرآن پاک کی کس آیت میں ہے بتائیے, دکھا دیجیے. سجدہ بھی آپ حدیث رسول کے بغیر کر نہیں سکتے. اور یہ بات صرف امرتو کے ساتھ نہیں ہے, یہ جو پراپوگنڈا کے نواہی بھی صرف قرآن پاک میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کو بھی دور کر دیا. نہیتو پہلے تھا امرتو, اب کیا ہے؟ نہیتو ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. میں منع کیا گیا ہوں. بتائیے اللہ کے علاوہ کوئی رسول اللہ کو منع کر سکتا ہے؟ میں منع کیا گیا ہوں رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن پاک میں. بتائیے یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ دکھا دیجیے قرآن پاک میں یہ حکم کہاں پہ موجود ہے. میرے بھائیوں, جو حکم رسول ہے وہی حکم خدا ہے. کتنی عام فہم جٹکی ایک بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. قرآن پاک میں 700 سے زائد, آپ کو ایمانداری سے اور ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں, 700 سے زائد مقامات ایسے موجود ہیں جہاں پہ اللہ نے بلا واسطہ یا بلا واسطہ آپ کی اور میری ہدایت کا سرچشمہ قرآن کے علاوہ کس کی ذات کو کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. کبھی کہا رسول اللہ کی اطاعت کرو, کبھی کہا جو رسول اللہ دیں اس کو پکڑ لو, جس سے روکے رک جاؤ. ان تمام آیتوں کا نچوڑ ایک آیت میں پھر اللہ رب العزت نے کیسے بیان کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے, اب بات سمجھ رہے, رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے. اب آپ ایک دردی کو کے پاس جائیے, یا کسی موچی, کوئی مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, معاذ اللہ, کوئی اللہ کی توہین مقصود نہیں ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ میں سے کوئی بندہ کسی دردی کے پاس جائے اور اس کو کہ میرا سوٹ سیمپل کے مطابق سی دو, پھر کال کرے سیمپل کے مطابق سی دو, پھر کال کرے 10 مرتبہ کے, 11ویں دفعہ تو وہ ضرور کہے گا یار تو کتنا بد عقل ہے, سیمپل دیتا نہیں, نمونہ میرے پاس پہنچا نہیں, سیمپل میرے پاس آیا نہیں, بار بار کہتا ہے سیمپل کے مطابق سی دو. یہاں پہ غور کیجئے, اللہ نے 700 سے زائد مقامات پہ جو سیمپل ہے, جو نمونہ ہے, جو نشست ہے, جو برخاست ہے, کس کی نمونہ بتائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور نمونہ ہی محفوظ نہیں, نمونہ ہی محفوظ نہیں, تو اللہ میرے اور سے کیا ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ کیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ یہ منکرین حدیث کو کس چیز کا مغالطہ لگ گیا, کس شیطان نے ان کو دھوکہ دے دیا؟ رسول اللہ کا آپ بتائیے صبح نمونہ ہمارے لیے کہ نہیں؟ شام نمونہ, اٹھنا بیٹھنا, نشست برخاست, سونا, ذکر کرنا, نماز, روزہ, حج, ہر چیز رسول اللہ کا نمونہ.
لیکن یہ نمونہ محفوظ نہیں ہے، صرف قرآن محفوظ ہے، معاذ اللہ۔ بات سمجھے، یہ قرآن کا بھی انکار ہے، یہ رسول ہاشمی کے دین کا انکار ہے، یہ انکار حدیث کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے، گھر گھر میں داخل ہو رہا ہے الہاد، اسی کے ذریعے عود آیا ہے۔ امی خدیجہ گھر میں بیٹھی ہیں، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو جائے ماں ظاہر ہے اس کے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے، خدیجہ غم میں ہو، کہا اللہ کے رسول غم میں تو ہوں، میرے دل میں یہ ہے کاش کے لفظ کو تو میں اپنی طرف سے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لوگوں کا لفظ امی خدیجہ نے استعمال نہیں کیا، لیکن یہ کہا میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا 2 سال تک میرے پاس رہتا، میں مدت رضاعت تو پوری کراتی، 2 برس میرا دودھ پی لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں امی خدیجہ کی خواہش، کہتے ہیں اے خدیجہ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اللہ سے دعا کر کے آپ کو آپ کے بیٹے کے دودھ پینے کی آواز بھی سنوا دیتا ہوں۔ اللہ نے جنت میں ایک دائی مقرر کی ہے جو اس وقت بھی آپ کے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے۔ امی خدیجہ نے آگے جو جواب دیا، خدا کی قسم انکار حدیث کے سارے فلسفے زمین بوس ہو جائیں۔ بتائیے کسی عورت کا بیٹا دنیا سے گیا ہو، کوئی پیارا آپ کا دنیا سے گیا ہو، آپ کو آپشن مل رہی ہو کہ آپ اس کی آواز سنیں، آپ نہیں سنیں گے؟ اللہ کی قسم سنیں گے۔ امی خدیجہ کی کیا خواہش نہیں تھی کہ اپنے بچے کی جو ابھی جدا ہوا ہے آواز سنیں؟ لیکن امی عائشہ کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ اگر میں آواز سننے کا مطالبہ کروں گی تو شاید میرا ایمان بالحدیث کمزور پڑ جائے۔ کیا کہتی ہیں؟ اصدق اللہ ورسولہ، پہلے کیا کہا اصدق اللہ، میں تصدیق کرتی ہوں اللہ کی بات کی۔ بات تو رسول اللہ نے بتائی ہے، بات تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ایک دائی کو مقرر کیا گیا ہے آپ کے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے۔ امی خدیجہ جواب میں کہہ رہی ہے میں اللہ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں، کیونکہ امی خدیجہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ یہ اہمی بندوں نے یہ فلسفہ پھیلا دیا، یہ جی صرف قرآن کے بارے میں تھا، یہ عام احادیث کے بارے میں نہیں تھا، یہ آپ کو مغالطہ ڈالا گیا۔ اللہ کی قسم یہ ہر حدیث یہی مغالطہ عبداللہ بن عمر بن العاص کو بعض لوگوں نے صحابہ نے آ کے کہا یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے، اشکال پیدا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن وہ کلیئر ہو گیا ہے، سینکڑوں سال پہلے کلیئر ہو گیا۔ رسول اللہ بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، یتکلم فی السخط والرضا، رسول اللہ غصے میں بھی بولتے ہیں، خوشی میں بھی بولتے ہیں۔ یار عبداللہ تو ہر چیز لکھ لیتا ہے، تو ہر چیز ہی لکھ لیتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں، تو ہر چیز لکھ لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے لکھا نہیں، اس دن رسول اللہ باہر آئے، دیکھا عبداللہ لکھ نہیں رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ہر بات نوٹ کر لیا کرتے تھے، کہا لکھتا نہیں ہے، کہا یہ آپ کے ساتھیوں نے مجھے یہ بات کی ہے کہ آپ بشر ہیں، کبھی خوشی میں بولتے ہیں کبھی غصے میں بولتے ہیں، تو ہر چیز لکھ دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اور آپ کا عقیدہ، میرا اور آپ کا منہج، میرا اور آپ کا نظریہ 1400 سال پہلے بتلا دیا۔ اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، لکھ اے عبداللہ لکھ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اشکال آ جاتا ہے کہ جس طرح ہر سال روزے فرض ہیں، اے اللہ کے رسول افی کلی عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہی حج فرض ہے؟ رسول اللہ خاموش ہو گئے، پھر کہا پھر خاموش ہو گئے، پھر کہا پھر خاموش ہو گئے، کچھ ٹائم گزرا، کہا اقرا بن حابس کو بلا کے لاؤ، آئے تو رسول اللہ نے کہا کیا سوال پوچھتا تھا؟ اللہ کی قسم اگر اس زبان سے صرف نعم نکل جاتا، یعنی 3 حرف نکل جاتے نا، تو ہر سال کے لیے امت کے اوپر فرض ہو جاتا۔ یہ دین ہے، نبی کی ہر بات دین ہے، اور صحابہ کا یہی ایمان ہے، صحابہ کا یہی ایمان ہے، صرف امی خدیجہ کا ایمان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک گھر تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک گھر تھا کوفہ میں، ایک گھر ان کا کوفہ میں بھی تھا، ایک مدینہ میں بھی تھا۔ ایک مرتبہ کوفہ میں موجود تھے، کوفہ میں آندھی آ گئی، تیز رفتار، سرخ، ایسے لگے آگ کی لپٹیں آسمان کو جا رہی ہیں۔ کوفہ والوں نے کہا قیامت آ گئی، آگ آ گئی ہے۔
آندھی آ گئی، آپس میں مشورہ کرنے لگے کیا کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا مسجد میں جاؤ سجدے میں پڑھ جاؤ، بس آخری وقت سجدے میں جان نکل جائے گی، شاید اللہ معاف کر دے۔ کچھ نے کہا گھروں میں چلے جائے، بیوی بچوں کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دو، تلاوت میں موت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دے گا۔ اس طرح کی مختلف باتیں ہوتی رہی تو لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آئیے ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ قیامت تو آ گئی ہے، ہمیں اپنا آخری عمل کیا کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود کے گھر کے باہر جا کے شور ڈال دیا، اور اگر صرف دروازہ کھٹکا لیتے، عبداللہ ابن مسعود کو کہتے کہ باہر آئیے آپ سے مشورہ کرنا ہے، تو یقین مانیے وہ باہر آ جاتے، لیکن باہر آ کے کیا کہا؟ جاءت الساعہ، جاءت الساعہ، اے عبداللہ ابن مسعود قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اندر ہی بیٹھے ہیں، شاید باہر آ جاتے۔ اب جب یہ الفاظ سنے قیامت آ گئی ہے تو اندر سے ہی آواز لگا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اس وقت تک زمین کے اوپر قیامت بھی نہیں آئے گی جب تک زمین کے اوپر ایک بھی وراثت کو قرآن و حدیث کے مطابق تقسیم کرنے والا ہوگا۔ کہا ابھی تو بہت سے بندے ہیں باہر نکل کے بھی نہیں دیکھا، آندھی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور وہیں سے جواب دے دیا۔ یہ صحابہ کا حدیث رسول کے اوپر ایمان ہے، اور بڑی بات ہوتی ہے تحقیق سے، فلسفے سے، منطق سے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم حضرت علی کا ایک سنہرا واقعہ ہے، وہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ حضرت علی کو، حضرت زبیر کو اور حضرت مقداد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن طلب کیا، تینوں جوان صحابہ، جرنیل صحابہ، ان کو کہا انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، انطلقوا حتی تأتوا روضۃ خاخ، اے میرے صحابہ تینوں جاؤ یہاں تک کہ تم روضہ خاخ نامی وادی میں پہنچو۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی تھی، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی، کجاوے کے اوپر بیٹھی ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے کے واپس آ جانا، بس عورت کو چھوڑ دینا، صرف اتنی ڈیوٹی لگائی۔ اب یہ تینوں صحابہ روضہ خاخ نامی وادی میں پہنچ گئے، تو جب وہاں پہ پہنچے رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اونٹ بھی موجود ہے، عورت بھی موجود ہے، انہوں نے تلاشی لینا شروع کی، اونٹ کی تلاشی لی، عورت کی تلاشی لی، عورت کے سامان کی تلاشی لی، کجاوے کی تلاشی لی، ہر چیز کی تلاشی لینے کے بعد جب تھک ہار گئے تو حضرت علی نے آپ کا اور میرا عقیدہ بتلایا، کہا تحقیق تو کہتی ہے کہ تیرے پاس خط موجود نہیں ہے، بتائیے اگر دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا اپنے ہرکاروں کو بھیجتا اور کہتا فلاں بندے کے پاس فلاں چیز ہے، تو وہ تلاشی لے کے واپس آ جاتے، کہتے کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جس کو اطلاع ملی ہے اور جس نے اطلاع دی ہے اس کو اطلاع دینے والا کون ہے؟ رب ہے۔ یہاں پہ حضرت علی کہتے ہیں تحقیق تو کہتی ہے کہ خط تیرے پاس نہیں ہے، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ۔ اب تحقیق کی بات میں نہیں کر رہا، تحقیق تو کہتی ہے خط تیرے پاس نہیں ہے، لیکن میرا ایمان بالحدیث کہتا ہے خط تیرے پاس ہے۔ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، فوراً خط نکال دے، یا جامع تلاشی اور کپڑے اتارنے کے لیے تیار ہو جا۔ عورت نے خط ایسی جگہ چھپایا تھا کہ کپڑے بھی اتار کے تلاشی لی جاتی، خط نہ ملتا، لیکن حضرت علی کے اس قول سے سمجھ گئی کہ ان کا ایمان بالحدیث ایسا ہے صرف کپڑے اتارنے کی نوبت نہیں آئے گی، بلکہ حضرت علی کا پھر بھی یہی عقیدہ رہے گا اگر کپڑے اتارنے کے بعد بھی خط کپڑوں سے نہیں نکلا پھر بھی رسول ہاشمی نے کہہ دیا خط تیرے پاس ہے تو تیرے پاس ہے۔ اس عورت نے کہا جس نے تمہیں اطلاع دی ہے خط کی اس نے درست دی ہے، اپنے بالوں کی چوٹی سے ایک جوڑا بنایا ہوا، وہاں سے خط نکال کے حضرت علی کو تھما دیا۔ یہ صحابہ کا حدیث رسول کے اوپر ایمان ہے۔ میرا اور آپ کا کیا ایمان ہے؟ حدیث سن رہے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں، لیکن عمل نہیں کرنا، عمل نہیں ہوگا۔ حدیث سنی ہے، کئی دفعہ سنی ہے، اور میں پھر بھی کہتا ہوں پھر بھی معاشرے میں شکر ہے یہ اچھائی موجود ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا بھی یقین مانیے بڑی نعمت ہے۔ منکرین حدیث نے تو گناہوں کو گناہ نہیں رہنے دیا، موسیقی حلال، بے پردگی حلال،
چہرے حلال، ناچ گانا حلال، ہر چیز کو حلال کر کے کری جا رہے ہیں. تو پھر انکار حدیث کا یہ فلسفہ ہے. بقی بن مخلد کی بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایسے ایسے محدث ہیں اندلس سے، بقی بن مخلد اندلس سے پیدل چلے، پیدل سفر کرتے ہوئے کیا لینے؟ حدیث رسول لینے. کیا خبر ملی کہ ایک دنیا کے اوپر ایسا بندہ موجود ہے جو دھرتی کے اوپر اس وقت حدیث کا سب سے بڑا امام ہے. کہاں رہتا ہے؟ بغداد میں رہتا ہے. کیا نام ہے؟ امام احمد ابن حنبل نام ہے. ان کے پیچھے چل پڑے، پہنچے بغداد میں. بغداد پہنچے کہ میں اسپین سے آیا ہوں، اندلس سے، جس کو آپ آج کل جانتے ہیں، آج مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں رہا. وہاں سے آئے ہیں چل کے، اور کہا میں تو اس حدیث کے امام کے پاس حدیث لینے آیا ہوں، فرامین رسول لینے آیا ہوں، مجھے ان سے ملوا دیجئے. کہا وہ تو بغداد کی جیل میں جا چکے ہیں، خلیفہ کے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا، انہوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا. میں تو بڑی دور سے آیا ہوں، بغیر حدیث لیے نہیں جا سکتا. اب ایک ہی حل ہے. کہا جیل کے اندر تو صرف فقیر جا سکتے ہیں، بھکاری جا سکتے ہیں جو صدا اللہ کی دیتے ہیں. تو فقیروں کو ہرکارے جیل کے اہلکار نہیں روکتے. آپ فقیر کا روح بدل لیجیے، ان سے ملاقات کر لیجیے. ان کو نہیں تھا پتا بقی بن مخلد کس عظیم ارادے سے آئے ہیں. وہ فقیر کا لباس پہنتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کشکول اٹھاتے ہیں، شیئن للہ شیئن للہ، جیسے ہمارے ہاں فقیر کہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی چیز ہے دے دو. آواز لگاتے لگاتے امام احمد ابن حنبل کی بیرک کے سامنے پہنچے. امام صاحب کو عرض کی اسپین سے آیا ہوں صرف حدیث کا سبق لینے کے لیے، اور یہ روح بدل کے جب تک آپ کے پاس جتنی حدیثیں موجود ہیں لے کے نہیں جاؤں گا، ہر روز فقیر بن کے آؤں گا. امام احمد ابن حنبل مسکرانے لگے. پھر روز کا معمول یہ ہوتا، فقیرانہ لباس میں آتے امام احمد ابن حنبل کھڑے کھڑے 5 7 6 حدیثیں بیان کر دیتے، سبق پورا ہو جاتا. اور بقی بن مخلد جو سارے دن میں شیئن للہ کر کے صدقہ اکٹھا ہوتا، باہر آتے لوگوں میں بانٹ دیتے، حدیث کو یاد کرتے. جب اپنے وطن واپس پہنچے، جو بات ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے، اپنے وطن واپس پہنچے تو ساتھیوں نے کہا بقی کیا لے کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ بقی بن مخلد نے کہا اللہ کی قسم زمین کی دھرتی کے اوپر، زمین کی پشت کے اوپر ایسا علم لے کے آیا ہوں کہ جس کا انکار دجال کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. آج منکرین حدیث عام ہیں اور بقی بن مخلد کہہ رہے ہیں جس کا انکار دجال کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.